بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اقصیٰ نے اپنی کلینک کی سیٹنگ میں کچھ تبدیلی کی اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اقصیٰ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے روہیل کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ حالانکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن روہیل کے انتظار کی وجہ سے اس کا ذہن بار بار گھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر الماری پر پڑی جس میں چیزوں کی ترتیب درست نہیں تھی۔ اقصیٰ اس الماری کی طرف بڑھی اور اس کی چیزوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں 9:45 بج گئے۔ اقصیٰ نے ایک چھوٹے سے سٹاف کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اگلے روز سے آنا تھا۔ فی الحال اقصیٰ بالکل اکیلی تھی۔ وہ دیوار پر لگے بورڈ چیک کر رہی تھی کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو روہیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ٹیبل سے ہٹ کر وہ کرسیاں سامنے پڑی ہوئی تھی، ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں ان پر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ روہیل بہت کم گو تھا، لیکن اقصیٰ کی وجہ سے آج وہ بات کر رہا تھا۔ پہلے اقصیٰ چھوٹے چھوٹے موضوعات پر اسے خوب باتیں کرتی رہی اور وہ ان باتوں کے جواب بڑے سرسری سے انداز میں دیتا رہا، لیکن پھر اقصیٰ آہستہ آہستہ ان باتوں کی طرف آنے لگی جو اس کا اصل مقصد تھی۔ روہیل، میں نے جب بھی تم سے کوئی بات کی، تم نے اس کا جواب ہمیشہ گول مول انداز میں دیا ہے۔ تم مجھ پر تو پورا اعتماد کرتے ہو نا؟ آج میں تم سے کچھ مانگوں گی تو مجھے اس کا صحیح جواب دینا۔ میں تم سے تمہاری نجی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھوں گی، بس ایک دوست کی حیثیت سے تمہاری شخصیت کے کچھ پہلو جاننا چاہتی ہوں، اقصیٰ نے نہایت ہی پرخلوص لہجے میں کہا۔ اقصیٰ، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک پرخلوص کزن کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا کہ خود کو تم سے پوشیدہ رکھوں، لیکن کچھ چیزیں پوشیدہ ہی بہتر ہوتی ہیں۔ پھر بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب آج درست دوں گا۔ روہیل نے یہ کہہ کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ روہیل، تمہیں خواب کس نوعیت کے آتے ہیں؟ مجھے کبھی کوئی خواب آیا ہی نہیں۔ میری کچھ الجھنیں ایسی ہیں جنہیں سلجھانے بیٹھو گی تو تم خود ہی الجھ جاؤ گی، روہیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم ہمیں اپنا سمجھتے ہو تو جو تمہارے دل میں آتا ہے کہہ دو، اقصیٰ نے روہیل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم مجبور کرتی ہو تو سنو، میں خود کو نامکمل انسان اس لیے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں رات آتی ہی نہیں۔ دن میں ٹھیک ہوتا ہوں، لیکن جب رات کے 10 بجتے ہیں تو میں اپنا آپ کہیں کھو دیتا ہوں۔ مجھے رات کا کوئی پہر یاد ہی نہیں رہتا، کبھی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لیا ہی نہیں، تو پھر میری رات کا یہ حصہ کہاں کھو جاتا ہے؟ بس جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو میں خود کو اپنے بستر پر محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت میرے اعصاب سے لے کر میری رگیں تک درد سے دکھ رہی ہوتی ہیں، اور دماغ کی رگیں تو یوں پھڑک رہی ہوتی ہیں جیسے یہ پھٹ جائیں گی۔ روہیل کی یہ بات سن کر اقصیٰ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ الجھ گئی نا؟ روہیل عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اقصیٰ نے مضطرب سی کیفیت میں اپنا سر پکڑ لیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اور وہ تمہاری ماں؟ اس سے پہلے کہ اقصیٰ اس کا نام اپنی زبان پر لاتی، روہیل اچانک بولا، آگے اور کچھ مت کہنا، میں کسی بھی قیمت میں نہیں چاہتا کہ تم میری ماں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ جس طرح میں نے تمہاری بات مانی ہے، ایسے ہی تم بھی میری بات مان لو۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں کبھی بھی مت پوچھنا۔ روہیل کے لہجے میں ایک ارتعاش سا آ گیا۔ اقصیٰ موقع کی مناسبت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اقصیٰ نے روہیل کی طرف دیکھا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں کہ تمہیں رات کا حصہ یاد کیوں نہیں رہتا۔ وہ کیسے؟ روہیل نے تعجب سے کہا۔ میں تمہیں ہیپاٹائز کر دوں گی، سجیشن کے ذریعے تمہیں عارضی نیند دوں گی جسے تم خود بتاؤ گے کہ تم رات کو کیا کرتے ہو۔ اقصیٰ نے روہیل کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اقصیٰ کا روہیل کو کلینک بلانے کا اکثر مقصد یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اسے ہیپاٹائزم کے لیے رضامند کر لے۔
اکثر چھوڑو میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ روہیل نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ روہیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج میری کوئی بھی بات نہیں ٹالو گے، اقصیٰ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ روہیل نے تھوڑی دیر کے لیے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور پھر دھیمے سے انداز میں بولا، اچھا بھئی تم اپنا شوق پورا کر لو، تمہاری بات ٹال نہیں رہا ورنہ میں اس کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوتا۔ روہیل، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم میں کتنی اپنائیت ہے۔ تم نے میری بات مان کر میرا مان رکھ لیا ہے، بس اب تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ تم اس بینچ پر لیٹ جاؤ۔ روہیل بینچ پر بالکل سیدھا لیٹ گیا۔ اب تم اپنے ذہن کو ہر طرح کے فکر سے آزاد کر دو، اپنے اعضاء ڈھیلے ڈالے چھوڑ دو۔ تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کوئی تناؤ نہیں ہونا چاہیے، اسے بالکل خالی کر دو۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ روہیل نے اقصیٰ کی ان باتوں پر عمل کیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تو اقصیٰ نے سجیشن دینا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، تم پر آہستہ آہستہ نیند طاری ہو رہی ہے، تمہاری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہے، تم سو رہے ہو روہیل، تم سو رہے ہو۔ اقصیٰ اس فکرے کو بار بار دہرا رہی تھی۔ چند ہی گھڑیوں میں روہیل عارضی نیند سو گیا، یعنی کہ ہپنوسس ہو گیا۔ اقصیٰ نے اب اپنی سجیشن بدلی، تم اس وقت کائنات کی ہر چیز سے غافل ہو چکے ہو، تمہارے ذہن کی ساری توجہ صرف میری آواز کی طرف مرکوز ہے۔ تمہارا دایاں بازو جو اس وقت ہوا سے بھی ہلکا ہے، اسے اوپر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر اقصیٰ نے چیک کیا تھا کہ روہیل کا ذہن اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور وہ اس کے پیغام کو وصول کر رہا ہے۔ روہیل کے دائیں ہاتھ نے ہلکی ہلکی جنبش کی اور پھر اس کا دایاں بازو فضا میں بلند ہو گیا، جس سے اقصیٰ جان گئی کہ روہیل کا ذہن اب اس کے مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے۔ وہ آگے چلی اور نہایت ہی اعتماد سے بولی، اب تم مجھ سے باتیں کرو گے، میرے سوالات کا جواب دو گے، تم 5 برس پیچھے چلے جاؤ۔ روہیل آنکھیں بند کیے سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکلا، اس کا ذہن تصوراتی ٹائم مشین میں بیٹھ کر مختلف مدارج طے کرنے لگا۔ اقصیٰ نے قریب ہوتے ہوئے کہا، 5 برس پیچھے چلے جاؤ، تم چلے گئے ہو تو بتاؤ کس جگہ پر رہ رہے ہو؟ روہیل کے ہونٹ کانپنے لگے جیسے وہ جنبش کے لیے بے چین ہیں۔ پھر اس نے بولنا شروع کر دیا، ایک پتھریلی غار کے اندر جو ایک خوفناک کھنڈر ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہاں انسان نہیں بستے؟ اقصیٰ نے پوچھا۔ نہیں، وہ آسیبو کا علاقہ ہے۔ روہیل آنکھیں بند کیے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ تمہاری ماں کی اصل شکل کیسی ہے؟ اقصیٰ نے ٹھہراؤ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے 3 روپ ہیں، ایک خوبصورت عورت کا، دوسرا ایک شاہین کا اور تیسرا سیاہ خوفناک بلی کا۔ ان 3 روپوں میں وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پتھریلی کان میں میں ایک جانور کی طرح محصور ہوتا ہوں۔ ماں کہتی تھی کہ رات کے وقت اس پورے کھنڈر میں میری ہی طاقت کا راج ہوتا ہے۔ دن میں جب کبھی میں گھبراتا تو پلک جھپکتے ہی وہ مجھے انسانوں کے ہجوم میں پہنچا دیتی۔ روہیل کا ذہن اقصیٰ کی سجیشن کا پابند تھا۔ وہ بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے غیر قدرتی نیند میں اقصیٰ کی ہر بات کا جواب دے تھا۔ اقصیٰ اس کے لاشعور تک پہنچ چکی تھی، جس سے اس کے سینے میں دفن راز ایک ایک کر کے اقصیٰ کے سامنے آ رہے تھے۔ روہیل کی باتیں اقصیٰ کی سمجھ سے باہر تھی۔ جو روہیل بول رہا تھا، اقصیٰ کا ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اقصیٰ نے تشنگی کی کیفیت میں تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جنبش دینے آہستہ سے وہ بولی، اب تم اپنی موجودہ زندگی میں واپس آ جاؤ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 26۔ روہیل نے جواب دیا، جس سے اقصیٰ مطمئن ہو گئی کہ روہیل اپنی موجودہ زندگی میں آ چکا ہے۔ پھر اس نے اپنا اگلا سوال کیا، 23 تاریخ کی رات کو 10 بجے کے بعد تم اپنے کمرے میں نہیں تھے، کہاں گئے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اقصیٰ کے ان سوالات کا روہیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ شاید روہیل اب کچھ بولے، لیکن روہیل کے ہونٹوں پر کچھ جنبش تک نہ آئی۔ اقصیٰ نے اپنا سوال بار بار دہرایا، لیکن روہیل ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس پر ایک مکمل خاموشی کا دورہ طاری ہو گیا۔ اس کی یہ مکمل خاموشی دیکھ کر اقصیٰ پریشان ہو گئی کہ کہیں روہیل کی ذہنی حالت میں کوئی فرق تو نہیں پڑ گیا۔ اقصیٰ نے گھبراہٹ میں اپنی کن پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ پریشانی میں اس کا ذہنی دباؤ ایک دم بڑھ گیا۔ وہ روہیل کے قریب ہوئی اور پختگی سے بولی، روہیل تم میری بات سن رہے ہو نا؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اقصیٰ اپنی اس سجیشن کو بار بار دہرانے لگی، حتیٰ کہ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا، لیکن روہیل غیر قدرتی نیند کی حالت میں بے حس و حرکت بالکل خاموش لیٹا ہوا تھا، اور یہ بات انتہائی خطرناک تھی۔
اقصیٰ بے چینی سے ارد گرد دیکھنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ انتہائی پریشان کن نگاہوں سے روحیل کو دیکھ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ روحیل کے ہونٹوں نے کچھ جنبش کی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اپنی ذہنی طاقتوں کو یکجا کیا اور پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی، روحیل تم اپنے ذہن کو 23 تاریخ کی رات میں لے جاؤ، رات 10 بجے کے بعد تم کیا کر رہے ہو؟ اس بار بھی روحیل خاموش رہا، لیکن ایک دم ہوا کے ایک تیز جھونکے نے کھڑکیوں کو ہلاتے ہوئے اس سکوت کو توڑ دیا۔ اکثر تیزی سے کھڑکی بند کرنے لگی تو وہ تعجب میں آ گئی۔ باہر ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن کا جھکاؤ مکمل طور پر روحیل کی طرف تھا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی روحیل کے قریب آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے اپنے ذہن کی بھرپور قوت سے بولی، تمہارا ذہن میری بات کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن روحیل اسی طرح خاموش لیٹا ہوا تھا۔ چند ساتوں کے بعد اقصیٰ کو محسوس ہوا جیسے روحیل کی آنکھوں کے پپوٹے کانپ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی جلد بھی کھنچ رہی ہے۔ اقصیٰ نے غور کیا تو اس کے دونوں کان عجیب و غریب انداز میں حرکت کرنے لگے، بالکل ایسے جیسے کوئی جنگلی جانور کسی دور کی آواز کو سننے کے لیے کانوں کو جنبش دیتا ہے۔ اقصیٰ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایسے دہل سی گئی۔ زلزلے کے خوفناک جھٹکے کی طرح کلینک کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ اقصیٰ کے ہوش اڑ گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھا اور حوصلہ کر کے روحیل کے نزدیک آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، روحیل کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ یہ دیکھتے ہی اقصیٰ تیزی سے بولی، تمہارا ذہن اس وقت 23 تاریخ کی رات میں پہنچا ہوا ہے، بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد روحیل نے ایک انتہائی گرجدار آواز نکالی جس نے ایک بار اقصیٰ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی گرجدار آواز پورے کلینک میں گونجنے لگی، اس رات میرے شکنجے میں اکرم ہے جس کے خون سے میں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں۔ یہ سب کہتے ہی روحیل کی جسامت میں عجیب و غریب تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی جلد سلیٹی رنگ کی کھردری پھٹکریوں میں تبدیل ہو گئی۔ اقصیٰ اپنی جگہ کھڑی کھڑی سن ہو گئی، اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ جائے گا۔ روحیل کا قد کاٹ بھی ایک دم بڑھ گیا، اس کے ہاتھ بڑھ کر انسانی ہاتھوں سے خوفناک پنجوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہی کیفیت اس کے پیروں کی بھی ہو گئی جس سے وہ مکمل درندہ دکھائی دینے لگا۔ اقصیٰ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گھبراہٹ اور دہشت سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے پورے کلینک میں ایک عجیب سی گونج تھی جیسے کوئی عصبی طاقت اس کلینک میں داخل ہو گئی ہو۔ باہر ہوا کے نہ ہونے کے باوجود اقصیٰ کو ایک بھیانک طوفان کا سا احساس ہو رہا تھا۔ روحیل جو کہ ایک خوفناک درندے کا روپ دھار چکا تھا، اس کے پنجوں کے تیز دھار ناخن آہستہ آہستہ آپس میں رگڑ کھانے لگے، جس سے اقصیٰ کو یہ ظاہر ہوا کہ روحیل انسانیت کے لبادے سے باہر آ کر کسی عجیب الخلقت مخلوق کا روپ دھار چکا ہے، اس لیے اس پر ہیپنوٹزم کا اثر نہیں ہو رہا اور یہ غیر قدرتی نیند سے اٹھنے والا ہے۔ اکثر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ دہشت سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا، ٹانگوں میں جیسے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ روحیل کی جلد، قد کاٹ، ہر چیز بدل چکی تھی، لیکن اس کے نقوش نہیں بدلے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلنے کے لیے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی جنبش کے ساتھ اس کے حلق سے خوفناک راہٹ کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ اقصیٰ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کمرے کو کئی عصبی طاقتوں نے اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہو۔ کمرے کی ہر چیز تھر تھرا رہی تھی۔ روحیل کے سانس کی پھنکار پورے کلینک میں گونج رہی تھی۔ اس کے جسم کی حرکات سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں اچانک کھڑا ہو جائے گا۔ اقصیٰ اپنے بے جان سے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ گھبراہٹ سے اس کی سانس میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ خود بخود لاک ہو چکا تھا۔ اقصیٰ نے یہ دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح دروازہ جھٹک جھٹک کے بے ساختہ چیخنے لگی۔ اقصیٰ تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھی تو وہ دروازہ بھی لاک تھا۔ اقصیٰ نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے تمام کھڑکیاں کھٹاک سے بند ہو گئی۔ خوف اور دہشت سے اقصیٰ گٹ گٹ کے رونے لگی کہ ابھی روحیل اٹھا نہیں تو ہر طرف اس کی عصبی طاقتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب یہ اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ یہ سوچ کر اقصیٰ کے سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ بار بار روحیل کی طرف دیکھتی اور پھر چاروں طرف نظر دوڑاتی، لیکن اسے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
اقصیٰ بالکل بے بس کھڑکیوں کو ٹٹولنے لگی کہ اچانک خوفناک گرجدار گراہٹ کی آواز پورے کلینک میں گونجنے لگی۔ اقصیٰ نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو روہیل ایک خوفناک آسیب کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں انگارے دہک رہے تھے اور منہ سے ایک بھیانک درندے کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ اقصیٰ پر سختے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں روہیل کے چہرے پر جم گئی۔ خوف اس کے جسم میں اس طرح سرایت کر گیا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی منجمد ہو گئی۔ اسے موت اتنی قریب دکھائی دینے لگی کہ اس میں کسی دفاع کی ہمت ہی نہ رہی۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ انسانی خون کی خوشبو پر روہیل ایک بھیانک بلا کے روپ میں اقصیٰ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اقصیٰ پر دباؤ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کا خلق خشک ہو رہا تھا، نبضیں ڈوب رہی تھی، ایک قدم بھی چلنے کی سخت نہیں تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ ایک دم کھٹاک سے کھڑکی کھلی اور ایک شاہین ہوا کو چیرتا ہوا اقصیٰ کی طرف بڑھا۔ شاہین اپنے پروں کو پھڑپڑاتا بڑکی سرعت سے اقصیٰ اور روہیل کے درمیان سے گزرا تو اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے ان دونوں کے بیچ آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکی تو روہیل کو ایک دھچکا سا لگا اور وہ چنگارتا ہوا الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ اسی دوران دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ اقصیٰ نے جب خود کو موت کے چنگل سے بچتے دیکھا تو حوصلے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس دروازے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے ہوا میں اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس دروازے سے نکل چکی تھی۔ اقصیٰ گھر پہنچی تو گاڑی کھڑی کر کے حویلی میں داخل ہوئی۔ زرکا نے ہیل کی تیز ٹک ٹک کی آواز سنی تو وہ گھبراتے ہوئے بولی، یہ کون اتنا تیز چل کر آ رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد اقصیٰ کمرے میں داخل ہوئی اور صوفے پر ڈیر سی ہو گئی۔ زرکا، رخسانہ اور ارسل تینوں گھبرا کر اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا اقصیٰ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زرکا نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اقصیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا، نگاہیں سرخ ہو رہی تھی۔ ارسل نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، صبح تو تم اچھی بھلی گئی تھی، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اقصیٰ ارسل کی بلکہ کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ چپ سادے بیٹھی ہوئی تھی۔ زرکا نے ڈاکٹر کو فون کیا اور اقصیٰ کی طرف بڑھی۔ چلو اٹھو، بیڈ پر لیٹو، بس ڈاکٹر صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اقصیٰ ڈھیلے ڈھیلے سے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ ڈاکٹر آیا، اس نے اقصیٰ کو انجیکشن اور کچھ میڈیسن دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زرکا اقصیٰ سے پوچھتی رہی کہ تمہارے ذہن پر کیا بوجھ ہے، لیکن اقصیٰ بالکل خاموش تھی۔ آنٹی، میں نے میڈیسن لے لی ہے، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، معمولی بخار ہی تو ہے، اقصیٰ نے زرکا کو تسلی دی۔ تم ایسا کرو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر جانے لگے تو اقصیٰ نے ارسل کو پکارا۔ ارسل، تم میرے پاس ہی رک جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارسل وہیں رک گیا اور آ کر اقصیٰ کے قریب بیٹھ گیا۔ زرکا اور رخسانہ نے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اقصیٰ نے اپنے کمرے کی بڑی لائٹیں بجھا کر ایک چھوٹی لائٹ جلائی ہوئی تھی جس سے اس کے کمرے میں مدھن سی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری فرسٹریشن کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے جس سے تم سخت ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو۔ ارسل نے اقصیٰ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارسل، جو کچھ آج میں نے دیکھا ہے، شکر کرو کہ مجھے صرف بخار ہی ہوا ہے، میری دماغ کی رگیں نہیں پھٹ گئی۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنے والی ہوں، کچھ پوشیدہ مسئلوں کے الاؤ میں کودنے والی ہوں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ لیکن جب تم نے ان مسئلوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے تم سے کہا کہ فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن آج میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی ورنہ میرا دل و دماغ پھٹ جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں کو مل کر اس حویلی کے لوگوں کو ایک بہت بڑی ناگہانی آفت سے بچانا ہے۔ 20 سال پہلے جس عصبی طاقت کا اس حویلی پر حملہ ہوا تھا وہ اپنی دگنی طاقتوں کے ساتھ اب اس حویلی میں داخل ہو چکی ہے۔ انکل زیب نے 20 سال پہلے ایک عورت سے نہیں بلکہ ایک ڈائن سے شادی کی تھی۔ وہ ایک جن زادی تھی جس کی عصبی طاقتیں اور پراسرار قوتیں دگنا ہو کر اس کے بیٹے میں آئی ہیں۔ وہ دن میں تو انسان لیکن رات 10 بجے کے بعد اس خوفناک عصب کا روپ دھار لیتا ہے جو عصبی قوتوں کا حامل ہے۔ جانتے ہو اس کا بیٹا کون ہے؟ روہیل۔ یہ سب سن کر ارسل بیٹھا بیٹھا سن ہو گیا، اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگی۔ اس خوفناک حقیقت پر وہ کانپ اٹھا۔
اقصا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، مجھے تو ان باتوں کے تصور سے ہی خوف آ رہا ہے۔ تم نے ان بھیانک حقیقتوں کا سامنا کیسے کر لیا؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہمارے ارد گرد موت کے سائے منڈلاتے رہے اور ہمیں علم تک نہ ہوا۔ ارسل کے تو جیسے ہوش ہی اڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اقصا کی طرف دیکھا۔ تم لڑکی ہو کے عصبی طاقتوں سے ٹکر لے رہی ہو، اس کی ضد میں آ کر تم ایک ذرے کی طرح پاش بھی ہو سکتی ہو، لیکن اپنوں کی چاہت کا درجہ نفع اور نقصان سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ ہم چاہے اپنی جان پر کھیلیں، اس گھر کے ہر فرد کو اس عذاب سے بچانا ہے جو ایک عجیب الخلقت مخلوق کے روپ میں تباہی پھیلانے والا ہے۔ ارسل کی یہ بات سن کر اقصا کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ ان عصبی قوتوں کے ضد میں ہم پاش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ انسان کو خدا نے جو روحانی اور ذہنی طاقتیں بخشی ہیں، ان سے وہ کئی غیبی طاقتوں کو مات دے سکتا ہے۔ بس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس میں یکسوئی، قوت ارادی اور قوت فیصلہ ہو۔ اصل تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے روہیل پر مکمل نظر رکھنی ہے۔ میں بھی اس وقت تک کلینک نہیں جوائن کروں گی جب تک ہماری یہ آزمائش ختم نہیں ہو جاتی۔ میں گھر پر روہیل پر مکمل نظر رکھوں گی۔ کل تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کلینک جانا۔ ہیمپزم کے دوران روہیل نے جو کچھ کہا وہ سب ایک کیسٹ میں ہے۔ یہ بات کرتے ہی اقصا نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر دوبارہ آ گیا جس کی دہشت سے اسے بخار چڑھا تھا۔ وہ سر درد سے کراہنے لگی تو ارسل نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اقصا، تم اس وقت بخار میں ہو، تم نے جو کچھ بھی دیکھا اسے بھول جاؤ، اس وقت کچھ نہ سوچو، اپنے ذہن کو مکمل سکون دو۔ ارسل کی بات پر اقصا نے اپنی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارسل اقصا کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ارسل اقصا کو سمجھا رہا تھا جبکہ وہ خود شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ ہنستا کھیلتا اس کی عادت میں شامل تھا جبکہ وہ ہر معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا تھا۔ وہ انتہائی سادہ لوح اور مخلص تھا۔ اقصا کی باتیں سن کر وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھا گئی۔ زرکا نے ارسل کو خلاف توقع اس طرح پریشان دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولی، کیا ہوا ارسل؟ تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں تم اور اقصا مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہو، وہ بھی پریشان ہے۔ ادھر روہیل صبح سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، اور رہی روہیل کی بات، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ وہ انتہائی لاپرواہ بندہ ہے، بغیر بتائے پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ارسل نے زرکا کو سمجھایا۔ رات کے 9 بج گئے لیکن روہیل گھر پر نہیں آیا۔ زرکا کا پریشانی سے برا حال ہو گیا۔ اقصا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی لیکن زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ اقصا ٹی وی لاؤنج میں آئی تو زرکا پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ اقصا اور ارسل خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب 10 بج گئے تو اقصا نے ارسل کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، وہ اب نہیں آئے گا۔ زرکا غصے سے ارسل سے مخاطب ہوئی، تم اسے جا کر ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ ارسل نے ایک دم اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ او میرے خدا، میری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ روہیل کے دوست کا فون آیا تھا کہ ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے، اس لیے رات روہیل گھر نہیں آ سکے گا۔ زرکا نے جب یہ سنا تو وہ ڈانٹ کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بے وقوف ہو، مجھے اتنا پریشان دیکھ کر بھی تمہیں یاد نہیں آیا۔ ارسل کو مجبوری کے اس جھوٹ پر کافی ڈانٹ پڑی۔ زرکا مطمئن ہو کر سو گئی مگر اقصا اور ارسل رات گئی تب باتیں کرتے رہے۔ جب کافی رات گزر گئی تو اقصا اپنے کمرے میں سونے چلی گئی اور ارسل اپنے کمرے میں۔ پوری حویلی میں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زرکا اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی کہ اچانک اس کا دل گھبرایا اور بے چینی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت قریب تھا، صبح ہونے والی تھی۔ بادل بڑی زور زور سے گرج رہے تھے۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ایک خوفناک بجلی بار بار چمک کر حویلی کے سارے کمروں کو روشن کر دیتی۔ اس خوفناک گرج چمک سے زرکا کی نیند اڑ چکی تھی۔ زرکا سیدھی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سیاہ سی چیز اس کی چارپائی کے پاس سے گزری ہے۔ اس نے سیدھے لیٹے لیٹے ہی اپنے نگاہوں کو ترچھا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے خوف سے ایک جھرجھری لی۔ ایک سیاہ بلی نے اس کی چارپائی کے گرد گھیراؤ ڈالا ہوا تھا۔ زرکا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے وہم سا ہو گیا کہ یہ بلی کوئی جانور نہیں ہے۔ وہ دہشت سے جیسے پتھر کی ہو گئی لیکن لیٹنے کے انداز میں اس کا خوف بڑھ گیا۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چارپائی کے گرد بلی کو نہ دیکھ کر زرکا نے اطمینان کا ایک لمبا سانس کھینچا لیکن جو ہی اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔
وہ سیاہ گنے والوں والی خوفناک بلی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں کی خوفناک چمک سے وہ انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ آسمانی بجلی کے تیز لشکارے میں وہ مزید نمایاں ہوتی۔ زرکا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بلی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے وہ بلی ایک انتہائی بدصورت عورت کا روپ دھار گئی، ایک ڈائن کا، ایک جن زادی کا، جس کی خوفناک شکل و شباہت نے زرکا کو سن کر کے رکھ دیا۔ زرکا ایک دم سے جیسے ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس خوفناک عورت نے اپنے دونوں بازو سامنے کی طرف پھیلائے تو اس کی گود میں بالوں سے بھری جلد کا ایک جانور نما بچہ آ گیا۔ اس بھیانک بچے کو دیکھ کر زرکا کانپ اٹھی۔ اس کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ خوفناک عورت اس بچے کو لے کر زرکا کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر زرکا کے قریب جا کر اس نے خوفناک بچہ زرکا کی گود میں ڈال دیا۔ زرکا دہشت سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ اس بھیانک بچے کی شکل زرکا کے سامنے تھی، جس کے لمبے لمبے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ زرکا کی سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس پر دباؤ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلا نہیں سکتی تھی۔ اس کے بازو سامنے کی طرف اکڑ گئے۔ وہ بے بس ہو کر منہ سے آوازیں نکالنے لگی۔ اچانک کسی نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس پر سے دباؤ کی کیفیت ختم ہو گئی اور وہ بھیانک بچہ اور خوفناک عورت ایک دم سے غائب ہو گئے۔ زرکا اپنی نارمل حالت میں آئی تو روہیل اس کے پاس اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ زرکا نے روہیل کو دیکھا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ زرکا کی چیخ پر اقصیٰ بھی اپنے کمرے سے نکل چکی تھی۔ اقصیٰ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو زرکا روہیل کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ میں نے آپ کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اقصیٰ نے سہمے ہوئے انداز سے روہیل کی طرف دیکھا۔ بس بیٹی، جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔ تو مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو ورنہ وہ بدشکل چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ زرکا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا چلیں نہ بتائیں، میں آپ کے پاس بیٹھتی ہوں، آپ سونے کی کوشش کریں، اپنے ذہن کو بالکل فریش کریں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ بڑے پیار سے زرکا کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ روہیل بیٹے، تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، اقصیٰ ہے میرے پاس، زرکا نے روہیل سے کہا۔ روہیل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ آنٹی اگر آپ کچھ نہیں بتائیں گی تو آپ کی ذہن سے بوجھ کم نہیں ہوگا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ایسی کیا چیز دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتانے سے آپ کے ذہن کا خوف کافی حد تک کم ہو جائے گا، اقصیٰ نے زرکا کو سمجھایا۔ زرکا نے ساری بات اقصیٰ کو بتا دی۔ یہ بات سن کر اقصیٰ اتنی پریشان ہوئی کہ اس کی زبان پر انتہائی خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد اس نے زرکا کو سمجھایا، آنٹی اب میری بات حوصلے سے سننا، کافی دنوں سے اس حویلی میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ میں اور ارسل بڑے پریشان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس معاملے میں کسی بزرگ کی رہنمائی حاصل کر لیں؟ اقصیٰ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے دل میں تو ہول اٹھ رہے ہیں، تو مجھے کھل کر بتاؤ۔ زرکا ایک دم گھبرا گئی۔ آنٹی فی الحال میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، بس اگر آپ اس گھر کے تباہی سے بچانا چاہتی ہیں تو کسی ایسے بزرگ سے رابطہ کریں جو اپنی روحانی طاقتوں سے آسیبی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اقصیٰ خدا کے لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو، میرا تو دل ڈوب رہا ہے۔ آنٹی آپ پلیز حوصلہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ 2-3 دن تک آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، بس آپ نے کچھ نہیں سوچنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی احتیاطاً بات کر رہی تھی۔ دراصل اکرم کی موت نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، میں تب سے ایسی باتیں کرنے لگ گئی ہوں۔ اقصیٰ نے زرکا کی حالت دیکھ کر اپنی بات کو فوراً بدل دیا۔ کچھ دیر کے بعد اقصیٰ وہیں زرکا کے کمرے میں ہی سو گئی۔ اقصیٰ نے لاکھ بات گول کرنے کی کوشش کی لیکن زرکا ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ جو واقعہ اس نے بھیانک عورت اور اس خوفناک بچے کا چہرہ زرکا کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے اس نے اقصیٰ کی بات سنی تو کئی وسوسوں نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بڑے بزرگ کو ایک بار اپنا گھر ضرور دکھائیں گی۔ صبح جب ناشتے پر اکٹھے بیٹھے تو انتہائی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب سر جھکائے چپ چپ ناشتہ کر رہے تھے، جیسے ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ روہیل نے اقصیٰ اور ارسل کی طرف دیکھا کہ شاید وہ دونوں اس سے کوئی بات کرے، لیکن وہ دونوں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ روہیل نے 2-3 بار ان کی طرف دیکھا اور پھر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ ناشتہ کر کے اقصیٰ کلینک جانے لگی تو اس نے ارسل سے کہا، ارسل آج تو میرے ساتھ چلو۔ ارسل جیسے پہلے سے ہی تیار تھا، جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کلینک چلے گئے۔ روہیل سر جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ امی میں بھی چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر روہیل نے اپنی جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی جو لان کے قریب کھڑی تھی۔
وہ کمرے سے باہر نکل کر لان کی طرف چل دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ان دونوں یعنی اقصیٰ اور ارسل کے پیچھے چل دیا۔ کچھ فاصلے پر جانے کے بعد روہیل نے اپنی گاڑی ایک درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور اپنی گاڑی سے باہر نکل کر ان دونوں کی گاڑی کو دیکھنے لگا۔ جب ان کی گاڑی اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی تو روہیل گاڑی سے پیٹھ لگائے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس کی غرض ان کا تعاقب کرنا نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ کلینک جانا تھا۔ کافی دیر تک روہیل ایسے ہی خاموش کھڑا رہا، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس راستے کی طرف چل دیا جو کلینک کی طرف جاتا تھا۔ روہیل کلینک کے قریب پہنچا تو اس نے ایک طرف اپنی گاڑی کھڑی کی اور کلینک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ کلینک میں داخل ہوا۔ مریضوں کے بیٹھنے کے لیے ایک وسیع کمرے کے بعد اقصیٰ کا کمرہ تھا۔ روہیل اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اندر ٹیپ میں ایک کیس چل رہی تھی جس میں اقصیٰ کا ہیمپٹزم کا وہ عمل جو اس نے روہیل پر کیا تھا ریکارڈ تھا۔ روہیل وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ روہیل حیرت سے اقصیٰ کے کیے ہوئے سوال اور اپنی زبان سے دیے گئے جواب سن رہا تھا۔ اپنی ہی زبان سے کہی ہوئی تلخ حقیقتیں سن کر وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کے سینے میں کسی نے خنجر کھونپ دیا ہو۔ ارسل اور اقصیٰ اندر بیٹھے یہ آوازیں سن رہے تھے۔ پھر ٹیپ میں کافی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی، بس اقصیٰ کی آواز بار بار آ رہی تھی جو روہیل کو بولنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد روہیل کی آواز ایک خوفناک آواز میں بدل گئی جس میں اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے خوفناک آسیب ہونے کا اقرار کیا تھا جو رات کی تاریکی میں معصوم لوگوں کا خون چوس لیتا ہے اور ان کے سینوں سے ان کا دل نگل لیتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی خوفناک دھاڑیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ سن کر روہیل کے اوپر سے ایک قیامت گزر گئی۔ اس کی نگاہوں سے شعلے برسنے لگے جیسے ان میں ایک الاؤ سا جل گیا ہو۔ جس بات کی شدت سے اس کے پورے وجود میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی، اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ آج سب سمجھ گیا تھا کہ کیوں وہ خود کو نامکمل انسان محسوس کرتا ہے۔ اس میں غیر معمولی طاقتیں اور تغیرات جو اسے ذہنی طور پر الجھا دیتی تھی اب بہت سی شیطانی طاقتوں کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس تلخ حقیقت سے آشنا ہو گیا کہ وہ ایک وجود میں دو روپ رکھنے والا ایک اندر ارسل ان خوفناک آوازوں پر سن ہو گیا تھا۔ کیسے سننے پر کپکپاہٹ کی سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ اقصیٰ، مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ تم کتنی بہادر ہو۔ تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ لیا؟ اتنا حوصلہ کیسے آ گیا تم نے؟ نہیں ارسل، میں بہادر نہیں ہوں۔ اس روز جو میرا خال ہوا تھا میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن ہم اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ایک عزم لیے نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر اقصیٰ نے کیسر ٹیپ سے نکالی اور جانے کے لیے تیاری کرنے لگ گئی۔ اقصیٰ اور ارسل نے کلینک بند کیا۔ وہ کلینک سے باہر نکلنے لگے تو اقصیٰ کی جوتی کے نیچے کوئی سخت سی چیز آئی۔ اقصیٰ نے اپنے پاؤں پیچھے کیا تو ایک سونے کی بریسلٹ گری ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے جھک کر وہ بریسلٹ اٹھائی تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ بریسلٹ روہیل کی تھی۔ اس نے پریشان کو نظروں سے اسفر کی طرف دیکھا۔ ارسل، یہ بریسلٹ پہچانتے ہو؟ ہاں، یہ روہیل کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روہیل یہاں آیا تھا، وہ ہم سے ملے بغیر چلا گیا۔ یقیناً اس نے کیس سن لی ہے۔ او میرے خدا، نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ چلو جلدی کرو، ہمیں جلدی گھر پہنچنا ہے، اقصیٰ نے گھبراہٹ میں ارسل سے کہا اور وہ دونوں تیزی سے گاڑی میں وہاں سے نکل پڑے۔